إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو کر رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمارا چل رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ اس عشرے کو بھی مکمل فرمائے اور آخری عشرے کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں، فضیلتوں کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس ماہ رمضان کا جو یہ خصوصی عمل ہے روزہ، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے تو وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی مختصر تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بات پیش کروں گا۔ روزے کی بھی بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، تو اسے بھی ترتیب وار میں ذکر کروں گا اور نمبر وار ذکر کروں گا تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو، سننے میں بھی آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ نمبر 1، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے کی جیسی کوئی عبادت نہیں۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے
روزے کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں، اپنے اوپر لازم کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے ابو امامہ، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس لیے کہ روزے کی جیسی کوئی عبادت نہیں، اس لیے کہ روزے کے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ ہی سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، ای العمل افضل، سب سے افضل اور سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی جواب ارشاد فرمایا، فعلیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے کسی نہ کسی گھڑی میں روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عادل بادشاہ اگر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، کوئی مظلوم دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے اللہ اس مظلوم کی دعا اور بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی روزہ دار دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، روزہ دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے۔ 8 فی ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ہے باب الریان، ریان نام کا دروازہ۔ اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف روزہ داروں کو داخل فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، کہاں ہیں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے، کہاں ہیں کھانے اور پینے کو چھوڑنے والے، کہاں ہیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے، کہاں ہیں اپنی شہوتوں کو توڑنے والے؟ آئیں وہ اس باب الریان سے داخل ہو جائیں، اس باب الریان سے داخل ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صرف اور صرف اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے جب روزہ دار مکمل طور پر داخل ہو چکے ہوں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اس دروازے سے داخل ہونے کی فضیلت یہ ہے کہ جو روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو گیا پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اس دروازے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ نمبر 5، روزہ دار کے لیے بروز محشر دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
ہر کسی کو اپنی فکر رہے گی، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی ڈر اور خوف کے مارے اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنی پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے کاندھے تک اپنے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ویسی پریشانی کے عالم میں بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دسترخوان بچھائیں گے اور اس پر جنت کے میوے اور جنت کی چیزیں ہوں گی اور وہ لوگ اس دسترخوان پر سے کھا رہے ہوں گے۔ ایک طرف پریشانی کا عالم، ایک طرف مصیبت کا عالم، ایک طرف تکلیف کا عالم، ایک طرف حیرانی کا عالم، ایک طرف ڈر اور خوف کا عالم، تو دوسری طرف روزہ دار مزے کے ساتھ جنت کے دسترخوانوں پر کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے۔ نمبر 6، روزہ دار کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت کے بقدر اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت کے بقدر اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی عظمت اور فضیلت کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نمبر 7، روزہ دار کا اجر خود اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ جتنے دیگر اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں۔ نماز کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، حج بیت اللہ کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، دیگر اچھائیوں کا بھلائیوں کا ثواب فرشتے دیتے ہیں۔ لیکن جب نمبر روزے کا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں رک جاؤ، اب یہ تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر و انعام میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کا ثواب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کتنا دیتے ہیں، کہاں تک دیتے ہیں، کیسا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، اللہ اپنی کبریائی کے مطابق دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی کے مطابق دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے تو روزے کا بدل میں خود ہوں۔ اللہ اکبر! روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدل اللہ کہہ رہا ہے میں خود ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا، اللہ کی تلاش کرو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ سے ملو، اللہ کو پالو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے ملنے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اللہ کو اپنانے کا نسخہ دے دیا۔ آدمی ادھر ادھر نہ بھٹکے، روزہ رکھ لے اور اللہ تبارک و تعالی کو پالے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی مل جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدل ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ نمبر 8، روزہ دار اتنا عظیم بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے اسے، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی تعداد و شمار کے ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب متعین ہے نا، نماز پڑھو گے
اتنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے اتنا ثواب ملے گا، حج بیت اللہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا، صدقہ و خیرات کرو گے اتنا ثواب ملے گا، امر بالمعروف کرو گے اتنا ثواب ملے گا، نہیں عن المنکر کرو گے اتنا ثواب ملے گا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالی پر۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کا ثواب متعین نہیں کیا ہوا ہے، فکس نہیں کیا ہوا ہے، بغیر شمار کے، بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو ثواب دیتا ہے، اور کتنا دیتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نمبر 9، روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ عظمتیں بتائی جاتی ہیں، جو کچھ فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، جو کچھ اجر و انعام بتایا جاتا ہے، وہ لوگوں کے سوچنے کے مطابق، لوگوں کے دماغ کے مطابق، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے بتایا جاتا ہے، ورنہ حقیقی طور پر اس کا ثواب کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روزے کا ثواب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، بعض روایتوں میں آیا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کسی چیز سے حفاظت کرنا۔ آدمی جنگ کرتا ہے، سامنے والا وار کرتا ہے، تلوار سے حفاظت ہوتی ہے، تیر سے حفاظت ہوتی ہے، گولہ بارود بندوق سے حفاظت ہوتی ہے، ڈیفنس کرتا ہے، تو روزہ ڈھال ہے۔ کن چیزوں سے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، خطاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، نافرمانیوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں آیا روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کے انگاروں سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذابات سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے حفاظت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے، اور وہ ڈھال اس وقت تک نہیں ٹوٹتی، وہ ڈھال اس وقت تک نہیں پھٹتی جب تک کوئی آدمی گناہ کر کے، خطا کر کے اس کو نہ پھاڑ ڈالے، جھوٹ بول کر اس ڈھال کو نہ پھاڑ ڈالے، غیبت کر کے اس ڈھال کو نہ پھاڑ ڈالے، ادھر ادھر کے ایسے ویسے کام کر کے اس ڈھال کو نہ پھاڑ ڈالے۔ جب تک کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا وہ روزے والی ڈھال اسی طرح محفوظ رہتی ہے، اسی طرح بچی رہتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے ڈر کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہ کرتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی خطائیں کرتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی غیبت کرتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی حرام کھاتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی سود کھاتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی فلمیں دیکھتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی سیریل اور ڈرامے دیکھتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گانے سنتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے بھی ثواب سمجھ کر قوالیوں کو سنتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی میوزک لگے ہوئے نعتوں کو سنتا ہے۔ یہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، یہ ڈھال ختم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا نا کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ حرم مکی میں
اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک اسی طرح حرم کے اندر اگر ایک گناہ کرے تو 1,00,000 گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نیکیاں کرنے پر ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کے کرنے پر وبال بھی بڑھ جاتا ہے، عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہ کر کے، خطائیں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، نبی کی سنتوں کا ٹھٹا اور مذاق کر کے روزے کی ڈھال کو نہ توڑا جائے، روزے کی ڈھال کو نہ پھاڑا جائے۔ نمبر 11، روزہ رکھنا دنیا و آخرت کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت میں ہوتی ہے نا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ابھی افطار کا وقت قریب ہے، یہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو عجیب مسرت ہوتی ہے، عجیب فرحت ہوتی ہے، عجیب خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آخرت میں جب روزہ دار اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا تو اس وقت بھی اسے بڑی خوشی ہوگی۔ تو روزہ دار کے لیے دنیا و آخرت کی 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کی، دوسری خوشی آخرت میں اللہ کے ملاقات کے وقت کی۔ نمبر 12، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک دنیا کی قیمتی عطروں میں سے ایک عطر ہے، بڑی بہترین خوشبو ہے۔ کسی جنگل میں جب مشک پیدا ہوتا ہے، ہرن کے اندر جب وہ نکل جاتا ہے تو تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ پورا جنگل اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، اور اسی خوشبو کو پہچان کر عطر حاصل کرنے والے، خوشبو حاصل کرنے والے اس خوشبو کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ بو کون سی ہے؟ اس کے دانتوں سے نکلنے والی نہیں، اس کے منہ کے اندر سے نکلنے والی نہیں۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر سے ایک بو نکلتی ہے، اس کے معدے کے اندر سے ایک بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے، نبی اللہ کو روزہ دار کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے برش بھی نہ کرو، مسواک بھی نہ کرو۔ یہ دانتوں کی بدبو نہیں ہے، یہ پیٹ سے نکلنے والی بو ہے۔ نمبر 13، روزہ ایک مقبول سفارشی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پاک اور روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اور یہ 2 ایسے سفارشی ہیں اللہ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا۔ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کرے گا اور روزے کی سفارش کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ کے دربار میں روزہ کہے گا، اے اللہ پورا دن میں نے اسے کھانے سے روکا، پانی سے روکا، بیوی سے خواہش پورا کرنے سے روکا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ضرور اس روزے کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 14، روزہ جسم کی صحت اور زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، دولت کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور آگے فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح آدمی مال میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے
اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا بدن بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، مرضوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنا جسم کی صحت ہے اور جسم کی زکوٰۃ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم طبیب خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت جہاں پناہ، میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں اور ساتھ میں عالم بھی ہوں دوسرے مذہب کا۔ میں نے بارہا آپ لوگوں سے سنا ہے کہ قرآن کے اندر زندگی کے رہنما اصول ہیں، قرآن کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہے۔ کیا تمہارے قرآن کے اندر جسم کی صحت کے لیے بھی کوئی اصول ہے؟ کیا تمہارے قرآن کے اندر بیماریوں سے بچنے کا بھی کوئی اصول ہے؟ تو پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے درباروں میں حضرات علماء بھی موجود ہوتے تھے، وہ حضرات علماء کو رکھتے تھے، باقاعدہ ہر کام ان کے مشورے سے کیا کرتے تھے، کوئی کام کرنا ہوتا ان سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ ہمارے پرانے مسلمان بادشاہوں کی عادت تھی۔ آج کس کو پڑی ہے؟ آج کون ایم ایل اے، کون ایم پی، کون یوں کونسلر، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ سب اپنے آپ کے مفتی ہیں، سب اپنے آپ کے عالم ہیں، سب اپنے آپ میں بڑے محدث اور مفسر بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اپنے دل میں جو آ گیا وہی کریں گے، چاہے وہ صحیح ہو، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ حلال ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ بدعت ہو، اپنے من میں جو آئے گا وہ کریں گے۔ لیکن ہمارے بادشاہوں کا یہ شیوا نہیں تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حضرات علماء بھی موجود تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے علماء سے کہا، آپ میں سے کوئی اس کا جواب دے۔ تو ان میں سے ایک عالم علی بن حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی صحت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اصول بتائے ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی جس میں اللہ نے کہا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کیا مطلب؟ جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ، جتنا پینا ہے اتنا پیو، نہ زیادہ کھاؤ نہ زیادہ پیو۔ جب اس حکیم نے، طبیب نے، ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، یقیناً یہ جسم کی صحت کا بہت بڑا اصول ہے، یہ بیماریوں سے بچنے کا بہت بڑا اصول ہے۔ اور آگے اس نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ کے نبی نے بھی جسم کی صحت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی اصول بتایا ہے۔ علی بن حسین جو عالم تھے انہوں نے کہا، ہاں ہمارے نبی نے بھی بتایا ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی، المعدۃ بیت الادوا، کہ پیٹ، یہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، اسی سے ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ جو آدمی پیٹ کو صحیح رکھتا ہے اس کا جسم بھی صحیح رہتا ہے، جو آدمی پیٹ کو خراب کر لیتا ہے اسے بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں۔ تو جب اس حکیم نے، طبیب نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، واقعتاً تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے حکیم جعلی نوس کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ حکیم جعلی نوس کے لیے، حکیم جعلی نوس ایک بہت بڑا حکیم تھا، تو اس حکیم نے کہا، اس حکیم جعلی نوس کے لیے آپ کے نبی نے اور قرآن نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ روزہ رکھنا جسم کی صحت ہے اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل بھی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 15، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔
روزہ دار کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ سونا بھی عبادت، خاموشی بھی عبادت۔ نمبر 16، اسی طرح روزہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے۔ روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہے، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے، روزے کے اندر شہرت نہیں ہے۔ کس کو دکھائے گا؟ کیا دکھائے گا؟ جب تک بندہ نہیں بولے گا میں روزے سے ہوں، اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا کہ بندہ روزے سے ہے، یہ بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہوگا۔ نمبر 18، نمبر 17، روزہ عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ روزہ عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 18، روزہ دار کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ نمبر 19، روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے پھل کھلائیں گے۔ نمبر 20، روزہ دار جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ نمبر 21، روزہ دار کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ نمبر 22، روزہ دار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذابات کو نازل نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی محلے میں، کسی علاقے میں گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے اگر اللہ عذاب بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اس محلے میں اگر 3 آدمی بھی روزہ دار ہوتے ہیں تو ان 3 آدمیوں کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کے فیصلے کو ملتوی کر دیتا ہے، اللہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ نمبر 23، روزہ جہاد جیسی عبادت کے قریب قریب ہے۔ حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان صحابہ میں سے صحابہ نے ایک نوجوان صحابی کو کھڑا کیا اور ان سے کہا، جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو جہاد سے افضل بھی کوئی عمل ہے؟ وہ صحابی تشریف لائے، اللہ کے نبی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ جہاد سے افضل کوئی عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں۔ واپس تشریف لائے، پھر دوسری مرتبہ بھیجا گیا، دوسری مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں۔ واپس گئے، تیسری مرتبہ تشریف لائے، اللہ کے نبی سے پوچھا جہاد سے افضل کوئی عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں، جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں، جہاد سے برتر کوئی عمل نہیں۔ آج دشمنان اسلام نے، دشمنان قرآن نے، دشمنان مسلمانوں نے ایسا ماحول بنا دیا، ایسا ماحول پیدا کر دیا، لوگ جہاد کرنا تو دور کی بات، جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، جہاد کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، جہاد کا نام بولنے سے ڈرتے ہیں، جہاد کا بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، جہاد کی کتابیں پڑھنے سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے گھر میں رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں جمعہ کے مبارک موقع پر کہہ رہا ہوں، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، ٹھیک اسی طرح جب جہاد کا موقع آ جائے تو جہاد کرنا بھی فرض ہے، جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ الجہاد رکن من ارکان الاسلام، جہاد ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ جہاد کے سلسلے میں اللہ نے قرآن پاک کی 416 آیتیں نازل فرمائی ہیں، جہاد کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بے شمار حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، اور خود اللہ کے نبی نے پریکٹیکل عملی طور پر 27 غزوات میں شریک ہو کر، 27 جنگوں میں شریک ہو کر عملی جہاد کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے جہاد کیا ہے۔
ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے جہاد کیا ہے، جہاد کا منکر، جہاد کا انکار کرنے والا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ جہاد کا انکار کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے جہاد فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب وہ شرائط مکمل ہو جاتے ہیں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر اس کے اکثر و بیشتر شرائط پورے ہو چکے ہیں، صرف چند شرائط ہیں جو باقی ہیں۔ اگر وہ شرائط پورے ہو جائیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس وقت حضرات علماء کے ذریعے، حضرات اکابرین کے ذریعے، ہمارے بڑوں کے ذریعے جب اعلان کر دیا جائے گا الجہاد فی سبیل اللہ انفروا خفافا وثقالا، اس وقت ہر مرد کو، ہر نوجوان کو، ہر مسلمان کو اپنے گھروں سے نکلنا، میدان جنگ میں آنا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، کافروں کا مقابلہ کرنا، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا انکار ہرگز 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 جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ عجیب ماحول پیدا کر دیا گیا، نہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ جلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ دوسرے موقعوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سب دنیا کے بندے ہو چکے ہیں، سب مفاد پرست، موقع پرست، مطلب پرست ہو گئے ہیں، سب پیٹ کے پوجاری ہو چکے ہیں۔ نہ علماء کو شرم آتی ہے، نہ دوسرے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا اس مسجد کے اندر جہاد کا بیان نہیں کرنا، کبھی وہ زندگی میں نہیں کرتا۔ اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، اس سے بڑا رذیل کوئی نہیں۔ اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح دوسری عبادتیں فرض ہیں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بٹھا لو جہاد بھی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ آئے، اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا کہ جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں۔ تو ان صحابہ نے سوال بدل دیا، ان صحابی سے کہا اب جا کر تم ان سے پوچھو جہاد سے افضل تو کوئی عمل نہیں ہے، جہاد کے قریب کوئی عمل ہے، جہاد کے قریب کوئی عمل ہے۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں، جہاد کے قریب کوئی عمل ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، ہمارے نبی نے جواب دیا ہاں۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمارے نبی نے کہا روزہ رکھنا یہ جہاد سے قریب ہے، روزہ رکھنا یہ جہاد سے قریب ہے۔ اس لیے سارے حضرات روزہ رکھیں گے، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی